السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ چند روز قبل انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی فچ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومت جو ہے وہ 18 ماہ تک چلے گی۔ 18 مہینے کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد فوج کی حمایت یافتہ ایک ایسی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی جو ایک لمبے عرصے تک اقتدار میں رہے گی۔ تو اس طرح کی خبریں پاکستان کے حوالے سے آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس حوالے سے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کوئی مطلب 3-4 دن پرانی ہے، تاہم اس پہ بہت تبصرے ہو رہے ہیں، بہت سارے تجزیے ہو رہے ہیں۔ آج اتوار کا دن ہے اور دارالحکومت میں تقریباً مکمل طور پہ چھٹی ہے، تاہم جو سیاستدان ہیں وہ اس وقت بھی متحرک ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو 2-3 دن ہیں، آئندہ آنے والے 2-3 دن، یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو یہ اہمیت کے حامل کیوں ہیں اور اس دوران جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ اس دوران سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ گزشتہ روز بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 جج نئے اپائنٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان 2 ججز کے ساتھ ساتھ مزید 6 جج اپائنٹ ہوں گے، اور یہ 6 جج جو اپائنٹ ہوں گے یہ بھی یعنی کہ ایک طاقت کا توازن جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ طاقت کے توازن بالکل ہی مطلب موجودہ حکومت کے حق میں چلا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ گزشتہ روز جو میاں محمد نواز شریف نے گفتگو کی ہے ایک اجلاس میں لاہور میں، تو وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں انہوں نے عوام پر بل کے ذریعے، بجلی بل کے ذریعے ڈھائے جانے والے مظالم اور مہنگائی کا جو ہے ایک اچھا خاصا انہوں نے وہاں پہ بیان دیا ہے۔ تو اس بیان کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے، دیکھا جائے، تو بہت ساری ڈیولپمنٹس جو ہے وہ یک کے دیگر ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے برعکس اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے، موجودہ حکومت جو ہے وہ اس وقت جو ہے اپنی پوزیشن کو کس طریقے سے فی الفور چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو وہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں مزید 6 جج ایڈاک جج تعینات کیے جائیں گے، اور ان ججز کے ذریعے اب مزید جو فیصلے ہیں، جس طرح پہلے تو عمران خان کے حق میں بولنے والے ججز بہت زیادہ تھے اور بار بار جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھی، تاہم اب یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہیں تاکہ اس حکومت کو بچایا جا سکے، اور جو یہ 16 ماہ یا 18 ماہ میں نئی ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بننے کی بات ہو رہی ہے، اس بات کو بھی غلط ثابت کیا جا سکے۔ تو ہمارے ذرائع جو ہے وہ آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہیں کہ آئندہ منگل جو ہے یعنی کل سوموار ہے اور پرسوں منگل ہے، تو پرسوں کا دن جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، کہ کیا اسے ڈی لسٹ کیا جائے گا، اس پر پابندی لگے گی یا ملک میں ایمرجنسی نافذ ہوگی۔ تاہم اس وقت جو یہ 2 آپشن ہیں، یہ دونوں آپشن جو ہیں وہ تقریباً ہمیں جو ہے وہ سائیڈ لائن ہوتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ تیسرا آپشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد کے حوالے سے ہے، تو اس پہ کام بڑے تیزی سے جاری ہے، اور ججوں کی تعداد میں مزید 6 جج جو ہے وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں، تو ایڈاک ججوں کی کل تعداد 8 ہو جائے گی۔ اس طرح سپریم کورٹ کی جو جج ہیں، پورا فل کورٹ کی جو تعداد ہے وہ 25 تک چلی جائے گی۔ تو یہ ایک آپشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے،
تو اس میں جو ہے وہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی تھی اس وقت کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے منگل کو حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے، یا حکومت جو ہے کوئی بڑا اعلان کر دے ایمرجنسی کا یا پی سی او وغیرہ کا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یہ جو اسپیکولیشنس تھیں یہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم آپ کو جو کل ایوان صدر میں ہوا اجلاس، اس میں یہ ساری چیزیں شامل تھیں، اور خاص طور پہ اس اجلاس میں عرفان قادر صاحب کی طرف سے بھی جو مشورے دیے گئے ہیں حکومت کو یا حکومتی زعماء کو، دونوں پارٹیوں کے اہم ترین شخصیات اس اجلاس میں شریک تھیں، جس میں شری رحمان ہیں، نیر حسین بخاری، فاروق ایچ نائک، اور مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار، ایاز صادق، وزیر قانون بھی شامل تھے، اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ، ان سمیت دیگر لوگ جو ہے وہ اس میں شامل تھے۔ تو آج جو ہے وہ خاصی حد تک موسم یعنی موسم کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ بھی کول ڈاؤن ہوا ہے۔ آج اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے، اور بارش کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اچھی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ آگے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ مزید نئے مقدمات بنیں گے۔ آج بھی عمران خان سے توشہ خانہ ریفرنس، جو ایک ضمنی ریفرنس، ایک تو پیچھے والا توشہ خانہ ریفرنس تھا، اس کے ساتھ ایک ضمنی ریفرنس میں نیب نے آج ان سے اور بشرا بی بی سے تحقیقات کی ہیں اڈیالہ جیل میں، اور اسی طرح کے مزید جو کیسز ہیں ان میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرح کے کیسز بنائے جائیں گے تاکہ عمران خان جلد سے جلد وہ جیل سے باہر نہ آ سکیں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ دوسرا، آج کا جو موسم ہے، موسم انتہائی پلیزنٹ ہو گیا ہے اسلام آباد کا، بہت ہی کول ڈاؤن ہے۔ تو آج بالکل چھٹی کا دن ہے، چھٹی کا دن ہوتے ہوئے بھی کچھ ذرائع جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حالات جو ہے وہ نارمل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور کوششیں جاری ہیں کہ کسی بھی طرح یہ جو بہت سارے چیزوں کی جو انٹینسٹی تھی اس شدت کو کم کرنے کے لیے، کول ڈاؤن کرنے کے لیے، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے زعماء اور پاکستان پیپلز پارٹی کے زعماء جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں چھٹی کے دن بھی، اور چیزوں کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ کہاں کس طرح سے کیا کرنا ہے، اور کیسے جو ہے ان تمام چیزوں کو کول ڈاؤن کرنا ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری کا بڑا اہم کردار بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی انتہائی غصے کے عالم میں ہیں، انہوں نے بھی بڑی سخت ہدایات کی ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ عوام کو اس بار کچھ بجلی بلوں میں بھی ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔